بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 23 جنوری 2020 بروز جمعرات سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ مناسب لباس پہننے پر گرفتاریاں۔ تبوک پولیس کے ترجمان خالد الغوان کے مطابق نامناسب لباس پہن کر پبلک مقامات پر گھومنے اور اونچی آواز میں موسیقی سننے پر 31 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ حراست میں لیے گئے افراد میں خواتین بھی شامل ہیں۔ اخبار 24 نے پولیس ترجمان کرنل خالد غوان کے حوالے سے بتایا کہ سعودی حکومت نے سماجی تہذیب کے منافی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے خصوصی انتظام کر رکھا ہے۔ سیکیورٹی فورسز الرٹ ہیں۔ خالد غوان کے مطابق یہ گرفتاریاں سماجی تہذیب یعنی الذوق العام کی خلاف ورزی پر عمل میں لائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے وہ آبادی والے علاقے میں موسیقی اونچی آواز میں سن رہے تھے اور پبلک مقامات پر غیر اخلاقی لباس میں گھومتے ہوئے پائے گئے تھے۔ پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورس کے ادارے خلاف ورزی کرنے والوں کو سماجی تہذیب کے منافی سرگرمیوں پر مقرر کردہ سزائیں دیں گے۔ سعودی اوجر کمپنی کے اثاثوں کی نیلامی۔ ریاض کی کمرشل کورٹ نے سعودی اوجر کمپنی کو مکمل دیوالیہ قرار دیتے ہوئے اس کی املاک نیلام کرنے کی منظوری دے دی۔ عدالت نے اس مد میں خصوصی سیل قائم کیا جو کمپنی کے ذمہ واجب الادا رقم حاصل کرنے کے لیے کارروائی کرے گا۔ سعودی اوجر کمپنی کے خلاف کمرشل کورٹ میں مقامی بینک کی جانب سے دعویٰ دائر کیا گیا تھا کہ کمپنی کے بارے میں جاری ہونے والے احکامات پر بینک عمل کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ بینک میں کمپنی کے 83 ملین ریال ہیں، جبکہ اس پر واجب الادا قرضے 21 ارب کے قریب ہیں، جو موجودہ رقم سے بہت زیادہ ہیں۔ بینک نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ واجبات کی ادائیگی کے لیے کمپنی کی جگہ فروخت کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ اس کے ذریعے قرض خواہوں کو رقم ادا کی جا سکے۔ کمرشل کورٹ کے ذرائع کے حوالے سے مزید بتایا کہ نجی بینک کی جانب سے سعودی اوجر کمپنی کے حوالے سے کئی بار عدالت سے رجوع کیا گیا تاکہ کمپنی کی املاک کی تفصیلات حاصل کر کے نیلامی کا بندوبست کیا جا سکے۔ متعلقہ اداروں کی جانب سے کئی بار کمپنی کو اس بارے میں اطلاع دی گئی تاکہ املاک کی تفصیلات سے عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ کمپنی کی جانب سے پیش کی گئی تفصیلات میں کہا گیا کہ کمپنی کی 62 کے قریب جائیدادیں ہیں جن کی مالیت 11 ارب ریال کے قریب ہے، جبکہ متعدد کمپنیوں کے شیئرز بھی کمپنی کی ملکیت میں شامل ہیں۔ کمپنی نے عدالتی حکم کو تسلیم کرتے ہوئے منقولہ اور غیر منقولہ املاک کو نیلام کر کے قرضوں کی ادائیگی کا یقین دلایا۔ اس ضمن میں عدالت کی جانب سے کمیٹی بنائی گئی جن کے ارکان کو ہدایت دی گئی کہ وہ جلد از جلد دیوالیہ قانون کی کارروائی پر عمل کریں۔ عدالت نے اپنے حکم میں مزید کہا کہ کمپنی کی انتظامیہ کے خلاف دیوالیہ قانون کی تمام شقوں کو نافذ کرتے ہوئے ان کے سفر پر پابندی عائد کی جائے۔ واضح رہے شعبہ تعمیرات سے متعلق معروف سعودی اوجر کمپنی میں کام کرنے والے پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کی تعداد بھی سینکڑوں میں تھی جو کمپنی کی بندش سے شدید متاثر ہوئے۔ متاثرین پاکستانیوں کو کونسلیٹ کی جانب سے امداد فراہم کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں کونسلیٹ میں خصوصی طور پر ریلیف سیل بھی قائم کیا گیا تھا جس کے ذریعے متاثرین کو خوراک کی بروقت فراہمی کو یقینی بنانے کے علاوہ متاثرین کو پاکستان بھجوانے اور ان کے واجبات کی وصولی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ ایمیزون کے سربراہ کے فون کی ہیکنگ کا الزام مضحکہ خیز ہے۔ امریکہ میں سعودی عرب کے سفارت خانے نے ان خبروں کی تردید کی ہے جن میں کہا گیا کہ ایمیزون کے سربراہ کے موبائل فون کو ہیک کرنے کے پیچھے سعودی عرب کا ہاتھ ہے۔ سعودی سفارت خانے نے ان الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ ڈیوس میں خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود نے کہا کہ یہ خیال کہ سعودی ولی عہد نے جیف کا فون ہیک کیا انتہائی احمقانہ ہے۔ برطانوی اخبار دا گارڈین کے مطابق بیزوس کا موبائل فون سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ذاتی اکاؤنٹ سے بھیجے گئے واٹس ایپ پیغام کے موصول ہونے کے بعد ہیک ہوا تھا۔ سعودی سفارت خانے نے نہ صرف ان الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیا بلکہ حقائق تک پہنچنے کے لیے ان الزامات کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا۔ طالبات پر گولیاں چلانے والا شہری گرفتار۔ مشرقی ریجن میں طالبات کی پرائیویٹ گاڑی پر گولیاں چلانے والا سعودی شہری گرفتار کر لیا گیا۔ شہری کی فائرنگ سے ایک طالبہ ہلاک جبکہ انڈین ڈرائیور سمیت 2 زخمی ہو گئیں۔
سبق ویب سائٹ کے مطابق منگل کی صبح تمام شہر میں ایک شخص نے طالبات کی گاڑی کا تعاقب کیا اور اس پر اندھا دھند فائرنگ کر کے موقع سے فرار ہو گیا۔ مشرقی ریجن پولیس کے ترجمان نے کہا کہ طالبات کی گاڑی پر گولیاں چلانے والا ڈرائیور سمیت 3 طالبات زخمی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک کی حالت سنگین تھی۔ انہوں نے کہا کہ طالبات کو ہسپتال پہنچایا گیا مگر وہ جاں بحق نہ ہو سکیں اور ہلاک ہو گئیں، جبکہ دیگر کو معمولی زخم آئے۔ ترجمان نے کہا کہ واقعے میں ملوث شخص کو تلاش کر کے گرفتار کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک 30 سالہ شہری ہے۔ اس کے قبضے سے پستول بھی برآمد ہوئی۔ جعلی اقامے فروخت کرنے والا گرفتار۔ مکہ مکرمہ پولیس نے جعلی اقامے فروخت کرنے والے ایک ایتھوپین تارک کو گرفتار کیا جو نہ صرف اقاموں میں جعل سازی کی مہارت رکھتا تھا بلکہ میڈیکل انشورنس کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس اور حج اجازت ناموں میں بھی جعل سازی کرتا تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گرفتار شدگان کے قبضے سے 253 جعلی اقامے، کئی جعلی انشورنس کارڈ، سرکاری اداروں کی جعلی مہریں اور اقامہ کارڈ بنانے کے آلات بھی ضبط ہوئے۔ مکہ مکرمہ پولیس کے ترجمان کرنل محمد بن عبد الوہاب الغامدی نے کہا کہ ریجن پولیس کو جعل ساز کے بارے میں خفیہ اطلاعات ملی تھی، اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کے لیے منصوبہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کے تحت جعل سازی کی استعداد کا خصوصی شعبے نے ایتھوپین جعل ساز کا سراغ لگایا تھا۔ چھاپا مارنے پر پتہ چلا کہ وہ شناختی دستاویزات میں جعل سازی کرنے کی انتہائی مہارت رکھتا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ جعل ساز کے ٹھکانے سے اقامہ پرنٹ کرنے والی مشین بھی ضبط ہوا۔ ضروری کارروائی کے بعد اسے متعلقہ محکمے کے حوالے کر دیا گیا۔ سونے کی تلاش سے آثار قدیمہ کو نقصان۔ سعودی عرب کے ماہر آثار قدیمہ عبداللہ المسند نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں دکھایا گیا کہ سونے کی تلاش کے لیے آثار قدیمہ میں کھدائیاں کر کے انہیں نقصان پہنچایا گیا۔ المدینہ اخبار کے مطابق سعودی صحافی عید الیحییٰ نے ٹویٹر پر یہ ویڈیو شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بعض لوگ سعودی عرب کے ایک تاریخی مقام پر چٹانوں میں کھدائیاں کر کے سونا تلاش کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ چٹانوں کے اطراف انتہائی نامناسب طریقے سے کباڑ جمع کر دیا گیا۔ اس سے تاریخی مقامات کی خوبصورتی متاثر ہو رہی ہے۔ عبداللہ المسند نے حکام سے مطالبہ کیا تاریخی مقامات کو سونے کے چوروں کی تخریبی سرگرمیوں سے بچانے کے لیے خصوصی حفاظتی انتظامات کیے جائیں۔ بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ابھی تک کسی متعلقہ ادارے نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا کہ کسی ایک تاریخی مقام کا حصہ نہیں بلکہ ملک بھر میں جگہ جگہ اس طرح کے واقعات وقتاً فوقتاً ریکارڈ پر آتے رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کے جریدے الشروق نے کئی سال پہلے ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ سونے کے تلاش کے لیے بعض افراد تاریخی مقامات پر جادو ٹونا بھی کر رہے ہیں۔ سونے کی تلاش میں کئی لوگ ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں جو بے وقوفی کے دائرے میں آتی ہیں۔ اس کا رواج ہزاروں سال سے ہے۔ مصر قدیم میں فرعونوں کو دفن کیا جاتا تھا تو اہل مصر کے عقیدے کے مطابق شاہ مصر یعنی فرعون کے ساتھ اس کے اثاثے، سونے، زیورات، چاندی اور کھانے پینے کی اشیاء بھی دفن کر دی جاتی تھیں۔ المدینہ اخبار کے مطابق سعودی عرب میں بھی وقتاً فوقتاً ایسے مقامات سے جو لوگوں کی دسترس سے دور ہوتے ہیں سونے کی تلاش کے لیے کوشش کی جاتی رہی ہے۔ تعمیراتی سامان کی قیمتوں میں اضافہ۔ سعودی محکمہ شماریات کے مطابق سعودی عرب میں تعمیراتی سامان مسلسل مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ 2019 کے دوران 3 چیزوں کی قیمتیں بڑھی تھیں۔ سال رواں کے دوران مزید تعمیراتی اشیاء مہنگی ہوئیں۔ المدینہ اخبار کے مطابق تعمیراتی سامان میں سب سے زیادہ مہنگائی سیمٹ میں آئی۔ اس کی قیمت 3% سے زیادہ بڑھ گئی۔ سریے کی اوسط قیمت میں 2% تک اضافہ ہوا۔ لکڑی اور کیبل کی قیمتوں میں 1% کمی ہوئی۔ سیمنٹ کی قیمت سالانہ بنیاد پر 5 سال میں پہلی مرتبہ 3% بڑھی ہے۔ سیمنٹ کی ایک بوری 13.13 ریال میں دستیاب ہے۔ تعمیراتی سامان کی طلب بڑھ جانے پر سیمنٹ کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ مملکت میں بڑے بڑے منصوبے ملک میں زیر تعمیر ہیں۔ وزارت آبادکاری بھی مکان اسکیم اور مختلف پروگرام چلا رہی ہے۔ یہ سارے اسباب مل کر تعمیراتی سامان کی قیمتوں میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ پرائیویٹ کلینک کا مالک اسپیشلسٹ سعودی ڈاکٹر ہوگا۔ سعودی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کلینک کا مالک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہونا ضروری ہے۔ مالک کو کلینک کے لیے 24 گھنٹے خود کو فارغ رکھنا ہوگا۔ کسی بھی ادارے میں ملازمت کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی تجارتی سرگرمی میں خود کو مصروف کر سکتا ہے۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق یہ فیصلہ منگل کو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ سعودی کابینہ نے پرائیویٹ کلینکس قائم کرنے سے متعلق
نجی صحت اداروں کے قانون کی ایک شق میں ترمیم کی ہے۔ سعودی کابینہ سے درخواست، وزیر صحت نے فیصلے کی درخواست کی تھی۔ مجلس شورا پہلے اس کی منظوری دے چکی ہے۔ کابینہ نے نجی صحت اداروں کے قانون کی دفعہ 2 کی دوسری شق ترمیم کی ہے، جس کے تحت پرائیویٹ کلینک کا مالک سعودی ڈاکٹر ہوگا، کلینک اسپیشلسٹ ہوگا، وہی کلینک کا نگران ہوگا اور وہ صرف کلینک کے کام انجام دے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔